بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا، زنخواہ جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام نے شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ پاک کی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں موجود اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی تھی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فیلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر ایب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں 1 سے زائد کرومٹین ایکس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کرومٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47ویں کرومٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کرومٹین جو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کرومٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرات طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہجڑے جنات کی اولاد ہوتے ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا، لیکن جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف سے آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے کہ اللہ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ پاک اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتا ہے بے شک اللہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ کے پاس ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی
जिस शख्स में मर्द और औरत की अलामत बिल्कुल मसावी बराबर हों, उससे किसी लड़के या लड़की का निकाह शरन जायज नहीं। अलबत्ता खंसा गैर मुश्किल यानी वो खंसा के जिसमें मर्दाना कुव्वत और अलामात गालिब हों तो शरन मर्द शुमार होने की वजह से उसका किसी लड़की से निकाह, और अगर उसमें जनाना सलाहियतें और अलामात गालिब हों तो उसका किसी मर्द से निकाह शरन भी जायज और दुरुस्त है। एक दफा एक शख्स बाबुल इल्म अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना मौला अली की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा भाई एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत में गिरफ्तार है। जब हमने उसको इस मकरू अमल से बाज रखने की कोशिश की तो उसने उस मुखन्नस से शादी कर ली। अब आप बताइए कि क्या ये निकाह जायज है? जब ये मामला सैयदना अली के सामने पेश किया गया तो आपने ख्वाजा सरा से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी मुशाबहत मर्द की तरह है या औरत जैसी? ख्वाजा सरा ने बताया कि मुझ में मर्द और औरत दोनों की खुसूसियत पाई जाती है, मुझे माहवारी भी आती है और मैं मर्दों की तरह भी जिंदगी गुजारता हूँ। हजरत सैयदना अली ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इस ख्वाजा सरा की दोनों तरफ वाली पसलियां शुमार की जाएं। अगर बाईं जानिब वाली एक पसली कम दिखाई दे तो फिर इसको मर्द समझा जाए, वरना इसको औरत तस्लीम किया जाए। जब ये वाज़ेह हो गया कि ख्वाजा सरा की एक पसली कम है तो हजरत सैयदना अली ने फैसला सादिर फरमा दिया कि इसे मर्द शुमार किया जाए और इसके शोहर और इसके दरमियान अलहदगी करवा दी जाए। इसी तरह ख्वाजा सरा की विरासत का भी मसला है कि अगर तो वो मर्द के मुशाबे है तो मर्द का हिस्सा पाएगा और अगर औरत के मुशाबे है तो औरत का हिस्सा पाएगा। अफसोस, हमारा मुआशरा जो कि इस्लामी मुआशरा कहलाता है, इसमें ख्वाजा सरा को इज्जत व एहतराम हासिल नहीं जो कि आम मर्दो जन को हासिल है, जबकि इस्लाम में कुदरती तौर पर पैदा होने वाले हिजड़े बच्चों के लिए विरासत में हिस्सा रखा गया है। इस मामले में सबसे पहले वालिदैन को शऊर देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो इस सूरत में उसे घर से निकालने की बजाय माजूर समझकर मुआशरे का कारामद शहरी बनाया जाए। इस सिलसिले में दूसरी और बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है कि उन पर जो काम काज के दरवाजे बंद हैं, जिनकी वजह से वो सड़कों पर भीख मांगने तक मजबूर हो जाते हैं, वो खत्म किए जाएं। इस सिलसिले में कानून तो मौजूद है लेकिन अमल उस पर नहीं हो रहा। बहरहाल हमारी आज की वीडियो इसी सिलसिले में एक काविश थी कि उन लोगों को वो हकूक दिलाए जाएं जो कि बाकी तमाम शहरियों को हासिल हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ख्वाजा सरा को हकारत की नजर से देखने की बजाय उनको भी इज्जत और एहतराम दिया करें जैसे कि मुआशरे के दूसरे तमाम अफराद को हासिल है। अल्लाह पाक मुझे और इस वीडियो को देखने वाले तमाम अफराद को कलीन फेल्टर सिंड्रोम जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।